برائے عظمت سید الشہداء امام حسین صلوات. برائے عظمت افضل الشہداء سرکار ابو الفضل العباس صلوات. برائے خوشنودی عروس کربل سرکار مولا امیر قاسم ابن الحسن صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین. ولعن اللہ علی منقل فضائل وغاصب حقوق مجمعین صلوات. طبیعتوں پہ گرانہ ہو تو عبادت سمجھتے ہوئے اس سے بلند تر صلوات. سلام علیہ. یک زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی اللہ، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد رسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العاصر الصلوات. سلامت و آباد رہے. دعا میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ عذاب پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. جن تک اگر چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. بانیان مجالس عذاب، خادمین صفحہ عذاب، محترم سید اور ان کے بیٹے، ان کے بچے، اہل خانہ، عزیز اقارب، ماتمی عزادار، اہل بلا، جس نے بھی ان کے ساتھ مل کر مولا کے ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے میں جو کاوش اور کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کا جو بہترین آجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید قلب خیر سے عطا فرمائے. کوئی نہ کوئی دعا آپ کے دلوں میں بھی ہوگی. آج جس ذات ذی وقار سے یہ دن باعتبار شبیہ زیارت منصوب ہے، ان کے اس میں معلّہ کے ساتھ گویا ایک اسم جڑ گیا ہے. میں جب بھی اس شہزادے کا اسم لیتا ہوں میرا جی کرتا ہے کہ تھوڑا طویل کر کے کہوں امیر قاسم. کاش دامن وقت میں وہ گنجائش ہو. اس شہزادے سے متعلق بہت کچھ ہے. کوشش کریں گے جیسے کہ میں نے آپ سے 2-3 روز سے متواتر وعدہ کرتا چلا آیا کہ کچھ وقت بچائیں گے اور مصائب کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھ سکتا ہوں اس بات کو مالک کی طرف سے ایک اپنی تقسیم ہے. میرا مولا وہ کہتے ہیں نا، جب آپ
نوکری کرتے ہیں تو پھر نوکر بن کے کرنی چاہیے۔ نوکری میں شاہی نہیں چلتی، نوکری میں افسری نہیں چلتی، نوکری کا معنی ہی یہی ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھی کہ نوکر ہیں، یہ الگ بات ہے۔ نوکر جتنے بڑے دفتر کا ہو وہ خود اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ بندہ آئی جی آفس میں لگا ہو، بھلے کچھ لگا ہو، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آئی جی آفس میں ہے۔ تو جب نوکری اس آفس کی ہو جہاں سے ڈیوٹیاں اللہ والی بتائی جائیں تو اتنا بندے کے فخر کے لیے کافی ہے۔ تو بس 3 نوکریاں جو اس بارگاہ سے بڑھتی ہیں وہ اور آپ اور ہم مل کر کرتے ہیں۔ ان 3 میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، ایسا نہیں کہ ذکر نہیں ہوگا، لیکن اس کا حسن کم ہوتا جائے گا۔ ایک نوکری سید پوری کرتے ہیں ذکر بابا کر کے، ایک آپ کرتے ہیں اس سماعتوں کو سمیٹ کر، اور ایک ہم کر رہے ہیں۔ کل گفتگو اس نہج پر رکی، نہ میں روکنا چاہ رہا تھا نہ آپ روکنا چاہ رہے تھے۔ بعض اوقات مالک کا ذکر انسان کو وہ کیفیت عطا کرتا ہے جو وہ یاد رکھتا ہے۔ حسین ایسا کریم ہے، میں کل سے مربوط ہو رہا ہوں، بالکل آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں تو بس ایک جملے سے ہی مربوط ہو جاؤں گا۔ کل جو راہب کا واقعہ تھا اور اس میں میں نے کہا کہ ہمارا عنوان اب عبادت اور معبود، یہ اس میں کیسے پنہاں ہے وہ آپ کے سامنے خود ہی عیاں ہو جائے گا۔ حسین کریم ہیں، اکثر کچھ احباب حسین کے اسم کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، سخی حسین۔ بے شک حسین ہی تو سخی ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس لفظ زیادہ ہیں تو وہ اس کے لیے نہیں ہے، اسے دیے گئے ہیں کہ پہنچا دو۔ مولا اپنی ذات ہے، مولا کی ذات ذی وقار کے لیے خوبصورت سے خوبصورت لفظ استعمال کر کے اپنی علمیت نہیں جھاڑنی چاہیے، اپنی نوکری ادا کرنی چاہیے۔ بے شک حسین سخی ہے۔ میں نے جب بھی حسین کو سخی کہا، ہاں ایک زمانے میں صرف سخی کہا، لیکن پھر جب ادراک ہوا تو پھر حسین کو سخی الاسخیاء کہا۔ وہ ایسا سخی ہے جو سخیوں کو سخی کرتا ہے۔ اب میں حسین کی سخاوت کیا بتاؤں، بس ایک صرف جملہ، کاش آپ تک بات پہنچے، یہ میری دعا ہے، اور ساتھ ہی کہوں گا کہ یقین یہ ہے کہ پہنچے گی ضرور۔ حسین سخی الاسخیاء ہے، کیوں نہ ہو، حسین کا بابا علی وہ ذات ہے جو کسی کو خیرات دے دے تو واپس آتے آتے وہ خود سخی ہو جاتا ہے۔ مولا کو سلامت رکھے۔ یہ جسے خیرات دے دیں، یہ جسے بھیک دے دیں، اور جسے عطا کر دیں، اس کو اتنا مل جاتا ہے، وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں، مجھ سے مانگو میں۔ مثال دے دوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، 2 ایسے ہیں جو مجھے تاریخ میں کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ نہیں پتا چلا جو مسجد میں آ کر علی سے انگوٹھی لے گیا تھا رقو میں، وہ کہاں گیا؟
پورا کہ بلا اس پہ الگ سے خمسہ پڑھا جا سکتا ہے. وہ جو آ کے علی سے مانگ رہا, علی سے مانگ تو اللہ سے رہا تھا, کو آ کے علی سے براہ راست تھوڑے نہ مانگا تھا. اس کے اندر کچھ پنہا ہے. عبد, عبادت اور معبود. میں کبھی عنوان سے باہر رہ کر عادی نہیں ہوں. ایک جملہ کہنے کا بھی واقعہ کیوں پڑھوں گا کوئی ایسا جو اس کا حصہ نہ ہوگا, لیکن چن لینا ہے آپ نے اس میں سے جو حصہ ہے. عبد عبادت, بادشاہ مسجد نبوی, مسجد میں میرے مالک, میرے مولا, اور مالک خود عبادت کر رہے تھے, حالت صلاۃ میں ہے مولا علی, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں روایت کا انداز بتا رہا ہے کہ نماز واجب جو ہم ادا کرتے ہیں وہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹھیک اسی وقت مسجد نبوی میں کچھ اور اصحاب بھی موجود ہیں, وہ نماز ادا نہیں کر رہے. یعنی علی بادشاہ کیا نماز ادا کر, بادشاہ کو خود ہی کوئی بیٹھے نہ ساتھ سائل آیا ہے, کوئی جو میری جواب ہے, کوئی جو میرا سوال پورا کرے, کوئی جواب ہے, کوئی جو میرے سوال بار بار صدا دیتا, بار بار صدا دیتا. سن رہے ہیں کچھ لوگ, نہیں جواب دے رہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس نے آ کے پہلی بار مانگا اور پہلی بار علی نے دے دیا؟ جی نہیں. کیوں؟ کیونکہ علی تو یہاں ہے ہی نہیں. آپ سلامت رہیے, بات آپ تک پہنچے گی, آپ اٹھ کے مجھ تک پہنچیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو. علی تو یہاں ہے ہی نہیں. بس یک لخت وہ مسجد سے نکلنے لگا تھا کہ یکایک اس نے ایسے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہنا, گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا. آپ سلامت رہے, گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں. بس اتنا کہنا تھا. ٹھیک اسی وقت علی حالت رخو میں تھے. علی نے اپنا ہاتھ اٹھا کے ایسے اپنی انگوٹھی کو چٹکا. علی کے ہاتھ سے انگوٹھی گری. علی کا ہاتھ بھی اس فقیر کی طرف اشارہ کر رہا تھا. اس نے علی کے ہاتھ کو اپنی جانب اشارے میں دیکھا, قریب ہوا. علی نے انگوٹھے سے ایسے چٹکی ہے انگوٹھی, انگوٹھی نیچے گری. اس نے انگوٹھی اٹھائی, اس کا شکر ادا کر کے مسجد سے چلا گیا. اصحاب دوڑے رسول کے پاس, یا رسول اللہ, آپ نے کہا تھا حالت نماز میں اگر کوئی اضافی حرکت کی جائے تو نماز نہیں ہوتی. علی نے تو انگوٹھی دے دی. رسول نے کہا, خبردار, آیت تمہارے آنے سے پہلے آ چکی ہے. آپ سلامت رہیے. میں بہت تیزی سے گزروں گا کیونکہ مجھے وہیں سے مربوط ہونا ہے جہاں کل چھوڑا ہے. بالکل میں سمجھ رہا ہوں آپ کی طبیعتوں کو, لیکن اسے سمجھیے گا. علی نے کہا, بادشاہ رسول کہتے تمہارے آنے سے پہلے آیت آ چکی ہے. خبردار, خبردار, اللہ کہہ چکا ہے جیسے وہ تمہارا مالک امیر ہے ایسے میں ہوں, جیسے مجھے مانتے ہو. اب صرف علی کو آیت میں سنگولر اکیلا ایک کا ذکر نہیں ہے. جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں, رسول نے کہا اب اللہ نے کہہ دیا ہے جنہیں ایک اکیلے کی حاکمیت قبول نہیں تھی انہیں بتا دو محمد سے محمد تک سبھی حاکم ہیں. تو سبھی ہیں. تو علی کا کوئی عمل اضافی نہیں ہوتا. نماز میں اضافی عمل سے نماز میں کہوں گا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ نہیں کہہ دیا بس یہی نماز ہے. علی نے جو کیا تھا, اللہ اگر یہ کہہ دیتا ہر نماز میں ایک انگوٹھی لے کے جانا پڑتی. آپ سلامت رہیے. لیکن ایک بات بتائیے, یہ جو انگوٹھی علی نے دیا ہے یہ کیا تھا؟
صدقہ تھا، زکات تھی. کیوں؟ قرآن کہہ رہا علی نے زکات دی ہے. سائل نے آ کے سوال تھوڑا رکھا تھا مجھے زکات دو، وہ تو مانگ رہا تھا. علی نے جو دی وہ زکات ہے. تو کیا علی دیتے ہوئے نیت کر رہے تھے زکات دے رہا ہوں قربتاً؟ علی کو نیت کر رہا تھا، علی تو حالت نماز میں تھے. تو پتہ کیسے چلا علی نے زکات دی؟ کیونکہ قرآن میں آئے پتہ چلا جو علی کے دل میں ہو وہ یا اس کے دل میں ہوتا ہے یا قرآن میں ہوتا ہے. علی تو فقط دل میں رکھے ہیں کہ زکات دے رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں رکھ کے کہا علی نے زکات دی ہے. یہ جو انگوٹھی علی کے ہاتھ میں ہے یہ کس کی ہے؟ شاباش. دیکھیں نا علماء کی کو سمیٹی ہوئی سماعتیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. رسول اللہ نے ایک دن پوچھا تھا یا علی آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہے آپ جانتے کس کی ہے؟ اب جس کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے اس کو نہیں پتا، لیکن انہوں نے ہی ادب بتایا کیا ہوتا ہے. ہاتھ جوڑ کے مولا علی نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا ہاں یا علی یہ سلیمان ابن داؤد نبی کی انگوٹھی ہے. اس انگوٹھی میں برکت یہ ہے کہ یہ انگوٹھی سلیمان کے ہاتھ میں تھی تو کل بادشاہی اس کے پاس تھی. یہ انگوٹھی ہاتھ سے کھو گئی تو بادشاہی چلی گئی، پھر جب دوبارہ یہ انگوٹھی ملی تو بادشاہی بھی آ گئی. گویا یہ بادشاہی سلمان کو سلیمان ابن داؤد کو اسی انگوٹھی سے ملی. اب ذرا بتائیے گا یہ سلیمان کی بات ظاہری بادشاہی، نبوت تو نبوت ہے نا، نبوتیں انگوٹھیوں سے نہیں آتی جاتی. یہ ذہن میں رکھیے گا ظاہری بادشاہی، کیونکہ سلیمان ایسے نبی تھے جو ظاہر طور بادشاہ بنائے گا. سلیمان کی بادشاہی کس کس پہ تھی؟ جنات پہ، کل مخلوق پہ ہے نا، اور ہواؤں پہ. تخت کیسا تھا؟ ہواؤں پہ اڑے جا رہا ہے تخت. جنات تخت کو لے کر. کتنی بڑی بادشاہی سلیمان کی، ہر مخلوق پہ حکومت ہے سلیمان کی. جنات تابع ہے سلیمان کے، ہوا تابع ہے سلیمان کے. ہر علم منطق و پرندوں سے، جانوروں سے، حشرات اللہ سے بات کرنے کا علم دیا گیا ہے. سو علم یہ سب کچھ سلیمان کو برکت سے ملا ہے. اتنا یاد رکھنا، یعنی یہ کل سلیمان کی بادشاہی اس انگوٹھی میں ہے جو علی کے پاس ہے. سلیمان کی بادشاہی اس پوری دنیا پر تھی. جس مرضی کنارے پر چلے جاتے بادشاہی ویسی رہتی، کسی ملک یا بارڈر سے جڑی ہوئی نہیں ہے. بات پہنچ گئی. کچھ کہوں؟ زکات تو آپ بھی دیتے ہو. یہ کل مال کا کتنے فیصد ہوتا ہے؟ 2.5% ہے نا کل مال کا. کل مال ہو گیا. اللہ کچھ کہہ رہا ہے ابھی بھی پلے نہیں پڑ رہا. اللہ کہہ رہا، اللہ کے رسول نے کہا علی کے ہاتھ میں سلیمان کی انگوٹھی ہے. اللہ نے کہا علی زکات دے رہا ہے. علی اس امیر کو کہتے ہیں جو سلیمان کی بادشاہی زکات میں دے دے. کون ہے بھائی؟ نبی کے ہاتھ کی انگوٹھی ہے. تو مذاق ہے کہ کوئی بھی لے گیا، نبی کے ہاتھ کی ہے. علی کے ہاتھ میں تو ہے سمجھ آتی. اس کے بعد دعوے سے کہہ رہا ہوں، امام بارگاہ جہانگیر علی اکبر گجرا والا کے منبر پر مرکزی عشرے کی 8ویں مجلس میں نوٹ کروا کے 1447 ہجری کی اس تاریخ میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے زیادی چیلنج کر کے کہہ رہا ہے، 1-2 دن کی نہیں پوری زندگی تک کی مہلت دے کر آخری سانس سے پہلے بتا دینا زیدی ہوا تب بھی نہ ہوا. میری نسلوں کو نصیحت ہے، اس کی غلامی کروں گا. اگر کوئی دکھا دے کہ کوئی عرب میں
فقیر یہ کہتا نظر آیا ہو دیکھو دیکھو مجھے علی نے انگوٹھی دی ہے، دیکھو دیکھو میرے پاس سلیمان کی انگوٹھی ہے، کوئی نہیں ملے گا لیکن میں دکھاؤں انگوٹھی نظر آئے گی۔ اللہ نے کہا حبیب بڑا دل ہے ملنے آیا، سواری بھی بھیجی، حبیب گیا بھی۔ حبیب جب پہنچا تو کہا تجھ سے تو بعید ہے کہ مہمان نوازی نہ کرے، مہمان آیا ہے استقبال نہ کرے گا۔ تو کہتے ہیں آواز آئی سو الگ، لیکن ایک ہاتھ بھی آیا تھا، اس میں انگوٹھی بھی تھی۔ رسول نے دیکھے گا یہ تو وہی علی کی انگوٹھی۔ جہاں کی چیز ہو وہیں جاتی ہے، وہیں جاتی ہے۔ اللہ نے دی تھی سلیمان کو، وہ تو ہمیں قرآن نہیں بتا دیا، سلیمان سے تو کھو بھی گئی تھی، تو بس جن سے کھو جائے ان سے لے بھی لی جاتی ہے، تو لے لی گئی۔ اور علی نے کیسے سنبھالی؟ علی نے تب تک سنبھالی جب تک اس نے نہ کہہ دیا کون فقیر تھا میں کیا جانوں، لیکن اتنا پتا ہے مجھے ان سے مانگنے جب بھی کوئی آ کر یہ کہے مسافر ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، ذرا پیچھے جا کے دیکھا کرو یہاں کے نہیں ہوتے، انگوٹھی لینے آئے کہ روٹیاں آتے وہیں سے ہیں۔ اب کیا کہوں میں، آپ آباد رہے سخی زمانے نے کہاں سمجھا، آج بھی در کھلا ہے حسین کا، امام بارگاہیں کھلی ہیں۔ یہ گجرانوالہ کی امام بارگاہ میں اس جنب غفیر میں زیدی کچھ کہہ رہا ہے، کیوں ہیں ہم یہاں اس طرح؟ اس لیے کہ یہ حسین کی کربلا ہے، کھلی ہے، ہر کسی کے لیے کھلی ہے، آ جاؤ۔ حسین صرف سخی نہیں ہے، سخی الاسخیاء ہے۔ حسین کا بابا کیسا عطا کرنے والا تھا تو حسین کیسا عطا کرنے والا ہوگا۔ اب ایک جملے کا استقبال اگر آپ کر گئے تو یقیناً میں یہی سمجھوں گا کہ غازی بادشاہ کے علم کے پھرہرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ کہ جس میں کوئی بھی شخص سانس لے کر خود کو عالم سمجھنے لگتا ہے، اس کی ہوا میں ایسا علم ہوتا ہے کہ سینوں کو لبریز کر دیتا ہے۔ میں یہی سمجھوں گا کہ کل کی گئی نوکری قبول بھی ہوئی، مقبول بھی ہوئی، آپ کے سینوں کو معطر کرتی ہوئی، آپ کے روحوں میں پنہا بھی ہو گئی ہے۔ اس ایک جملے نے بتانا ہے کہ آپ کل تسلیم کر کے آگے سننے کو تیار ہیں، تو پھر جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ حسین وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو۔ آباد رہی ہے، آپ نے قبول کیا سر پہ ہاتھ رکھ کر، لیکن بنا دلیل کے تو میں نے ہمیشہ کہا تھا کبھی کو بات حسین وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو اللہ کے خزانے میں نہ، میں نے یہ کہا نا، آپ کہیں گئی خبات ہوگی اللہ کے خزانے میں نہیں، اللہ کیا کہا تھا رسول حسین بیٹا لوح پہ نہیں لکھا، لوح پہ نہیں لکھا، قلم پر حکم نہیں ہوا، قلم پر امر نہیں ہوا، مشیت میں نہیں، پتا چلا اللہ کے علم میں نہیں، تو جو شے اللہ کے علم و مشیت میں نہ ہو وہ خزانے میں نہیں ہے۔ تو راہب کے بیٹے اللہ کے علم میں نہیں، اس کے مشیت میں نہیں، اس کے خزانے میں نہیں، اس کے قلم پہ نہیں، اس کی لاؤ پہ نہیں، اور جب حسین نے دیے تو ایسے
کیسے؟ بڑی توجہ، جب حسین نے لیے کیسے ملے؟ مریم کو عیسیٰ کا ملنا معجزہ ہے نا، تو راہب کو بیٹوں کا ملنا فقط معجزہ، فقط معجزہ۔ روحیں بھی نہیں ہیں، عالم ارواح پہ نظر تھی رسول، روحیں بھی نہیں۔ حسین نے فقط بدن نہیں، روحیں بھی خلق قریب ہیں۔ یا علی یا علی، فقط بدن نہیں، روحیں بھی اللہ کے خزانے میں تو نہیں ہے۔ تو ہوا کیا تھا پھر ذرا یہ سمجھو، حسین اور اللہ کا تعلق سمجھنے کے لیے اس واقعے کی گہرائی میں اترنا ضروری ہے۔ یہ واقعہ فقط بادشاہ کے جب جشن کے دن ہو یا مولا کی مجلسیں ہوں، یہ واقعہ فقط عظمت حسین نہیں بتا رہا، یہ واقعہ فقط سخاوت حسین نہیں بتا رہا، یہ واقعہ فقط حسین کی کریمیت کا غماز نہیں ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے حسین کیا ہے، میرے آپ کے لیے کیا ہوگا۔ یہ واقعہ بتا رہا ہے اللہ کے لیے حسین کیا۔ باپ نانا کہا نہیں ہے تقدیر میں، تقدیر میں ہوتے تو نہیں جاتے۔ نانا کا بیٹا اس کی تو بچوں کی روحیں بھی خلق نہیں ہے۔ نانا اب مجھے انصاف سے بتاؤ کیا ہوا؟ ایک طرف طاق میں کہیں مصلی رکھا تھا، حسین ادھر بڑھے، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد دعا کر کے کہی اللہ اللہ دے، حسین کی عزت کا سوال ہے، اس کو 2-4 بیٹے دے دے۔ نہیں، کیا ہوا؟ ایک بار در توحید پر کھڑے پاسبان توحید حسین نے توحید کا ناز بن کے چلنا شروع کیا۔ حسین کے قدموں کے پیچھے 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 راہب چلتا ہوا ایک طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ توحید کا پاسبان ناز توحید اس انداز میں چلتا ہوا، اس دلیل توحید رسول کی آغوش کو تخت بنا کے بیٹھ گیا ہے، گویا رسول کی آغوش رحل اور حسین وہ قرآن ہے جو ابھی خود بول کے بتائے گا کہ اس کی رضا ہے کیا۔ اس رسول کی آغوش میں وہ صمد ذات کا مظہر حسین بے نیازی کی تصویر بن کے مسکرا رہا ہے۔ گجرانوالہ خدا کا واسطہ توجہ رکھنا، ایک بار بے نیازی سے مسکراتے ہوئے حسین نے اپنے نانا کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا ہاں نانا اب بتائیے کیا کہہ رہے تھے؟ سلامت رہو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ بس یہی حسن خطابت ہے، اس کے ساتھ آپ جڑ گئے تو یقیناً بہت دور کا سفر کریں گے۔ ایک بار حسین، گویا حسین پہلے کھڑے تھے تو گفتگو الگ نہج پہ تھی، حسین چلتے چلتے آخر اس تخت پہ بیٹھے ہیں جس تخت کو حسین اپنے لیے تخت سمجھتے ہیں اور رسول بھی بنا کر رکھتے ہیں۔ حسین کی مرضی ہے کب رسول کی گود کو تخت بنائے، کب رسول کی پشت کو تخت بنائے۔ آپ سلامت رہیے، حسین کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ جب حسین کی مرضی ہو تو اس سے پہلے کہ حسین آئے اللہ حبیب سے کہہ دیتا ہے جہاں حسین بیٹھے جب تک بیٹھے آپ نہ اٹھے۔ کیا رسول اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ حسین کو دیکھ رہا ہے۔ حسین اٹھیں گے تو آپ اٹھیں گے، حسین اٹھیں گے تو آپ کوئی دیکھے تو سمجھے۔ نانا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا بیٹا آپ جانتے ہیں، بیٹا آپ جانتے ہیں، یہ ایسے روا روی کا جملہ نہیں ہے، بیٹا آپ جانتے ہیں، ہم نے کہا ہی نا لو پر بیٹے نہیں ہیں۔ کہا نانا وہی لو جو وہ قاب قوسین کے پرے بیت المعمور کے اس طرف
حجابات سے وہاں وہ نور کے پیر تخار کی موجوں پر تیرتی ہوئی وہ مقام ادنا پر ٹھیک وہی لوہنا وہی لو جو مقام ادنا پہ حجاب قدوسیت کے سامنے ایسے ہی رکھی ہے جیسے میں آپ کی آغوش میں ہوں. آپ آباد رہو مولا آپ کو سلام وہی لو کہا حسین وہی لو اس پہ نہیں کہا ہاں نانا ہم جانتے ہیں وہاں نہ صحیح تو چلے پھر حسین نے ایک بیٹا دیا. سننا پھر حسین نے ایک بیٹا دیا. اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں میں نے پہلے کہا تھا 3 ہیں اس وقت اس خیمے میں. اب پرواز آپ کی ہے کہ آپ نے یہاں دیکھنا ہے ادھر آپ کو ابدیت بھی ملے گی یہاں عبادت بھی نظر آئے گی ادھر معبودیت بھی ملے گی. آپ کے دیکھنے کی نظر آئے کہ کیسے دیکھیں 2 کلام کر رہے ہیں ایک خاموش ہو کر دیکھ رہا ہے 2 کلام کر رہے ہیں ایک خاموش دیکھ رہا ہے. اب میں نہیں جانتا عبد عبادت اور معبود میں آپ کسے کلام سمجھتے ہیں اور کسے خاموش سمجھتے ہیں. پیچھے آواز آ رہی ہے نا میری آپ سلامت رہے تھوڑا تھوڑا بتاتے رہیے گا کہ آپ بھی ساتھ ہم سفر ہیں. یہ اب آپ دیکھیے آگے بڑھ کر رائے خاموش اور من یہ سوچ رہا ہے میں تو بس دل مانگنے آیا تھا ہو کیا رہا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے سب کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ ہو میں تو آیا تھا بیٹے مانگنے کے بیٹے دے دیں ایک تو جیسے یہ ہو کیا گیا ہے. خاموشی سے دیکھا حسین مسکرا کے نانا حسین نے ایک دیا ہے ایک حسین قلم نے تحریر نہیں کیا نہ کیا ہو حسین نے 2 دیے. خدا کی قسم جو حسین سے خیرات لینے آئے ہو آج اسے آج مکمل کروں گا 9 کو تعلیمات میں یہ پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں کیا دعا دوں گا کل اور پرسوں آپ کو کہ مالک آپ کو عطا کرے. ان دنوں میں تو دعائیں بھی ایسی لگتی ہیں بڑی توجہ. اسی لیے میں آج اس بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں کہ حسین سے جو خیرات لینے آئے ہو خدا کی قسم حسین خیرات کو بھی خیرات عطا کرنے والا ہے. آپ سلامت رہیے. مزاج حسین کا آپ دیکھتے جائیے کیسے بدل رہا ہے. اور حسین لوگ پر نہیں حسین نے ایک دیا حسین قلم نے لکھا نہیں حسین نے دوسرا دیا. حسین قلم پر حکم نہیں ہے تو پھر میرا حکم ہے 3 دیے. حسین امر الہی حسین جاگیر علی اکبر بڑی توجہ حسین قلم پر حکم نہیں ہوا کافر حسین کا حکم ہے 3 دیے ہم نے کہا حسین امر الہی نہیں ہے کافر اولی الامر نے کہا 4 دیے. آپ سلامت رہیے. اولی الامر نے کہا ہے امر نہیں ہوا قلم پر تو پھر اولی الامر کہہ رہا ہے 4 دیے. حسین مشیت میں نہیں ہے مشیت میں دیے جائیں. ایک بار حسین نے پھر نظریں اٹھائیں اور اب رسول کو دیکھنے کے بعد آسمان کو دیکھ کر حسین کہتے ہیں نانا مشیت میں نہیں ہے تو مشیت الہیہ کہہ رہی ہے 5 دیے. آپ سلامت رہو مشیت الہیہ کا دے 5 دیے. حسین اللہ کا علم میں نہیں ہے یہ بات جو تو کہہ رہا ہے اللہ کے علم میں نہیں ہے یہ بات جو تو کہہ رہا ہے. حسین نے ایک بار دونوں باہیں کھول کے کہی نانا اپنا جملہ کہنے کے بعد اب پھر اللہ سے پوچھو. حسین نے کہہ دیا کیا ابھی بھی علم ہے یا نہیں ہے.
کیا بنیادی بات کہی ہے حسین نے؟ اب علم ہے یا نہیں ہے؟ کہا حسین حسین آپ عطا کر رہے ہیں بے ساختہ۔ حسین نے بادشاہ کی آغوش سے کھڑے ہو کر کہا مولا ہم نے ساتھ دیے ہیں، ہم نے ساتھ دیے ہیں۔ ایک بار رسول نے کہا اب میں اس جملے کو لفظی اعتبار سے بدل کے آپ کے لیے شائستگی کا لطافت کا باعث بنا رہا ہوں، علمی ذمہ داری پوری کی۔ رسول اللہ کا نتیجہ یہ ہے، لفظ بھلے یہ نہ ہو لیکن آپ محظوظ ہوں گے اس لیے معذرت سے بدل رہا ہوں۔ کہا حسین دیکھ لو آپ دے رہے ہیں۔ حسین نے باہیں پھیلا کے کہا میں نے ساتھ دیے، اب اللہ سے پوچھو وہ دے گا یا حسین کی ٹالے گا۔ بے ساختہ رسول نے کہا حسین اب تو رب جانے تے حسین۔ آپ آباد رہے محمد جس کو نہ ایک بخشے، حسین چاہے تو آپ سلامت رہیے۔ مولا آپ کی زندگی کرو بیٹا، آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو۔ بات تو کر رہے ہیں محمد اور حسین، رسول اور حسین، راہب کا بیچ میں فائدہ ہی فائدہ۔ وہ کہتے نا موجہ ہی موجہ، ساتھ بیٹے۔ کیوں سب سے اہم بات یہ، کیوں بڑھتے گئے، ایک نہیں دو دیے، ہم تین دیے، ہم چل، کیوں اور ساتھ پر ہی بات رکی۔ کیوں میں بتانے لگا ہوں کیوں۔ اچھا پہلے بتاتا ہوں سات تک بات گئی کیوں، پھر بتاتا ہوں رکی کیوں۔ سات تک، سات آیا ایک لینے تھا، دو، سات تک بات رہی کیوں؟ کیونکہ خاموش بیٹھا رہا۔ بزرگ سمجھیں اس بات کو، نوجوانوں کو میں داد دے رہا ہوں تو سمجھ چکے۔ خاموش بیٹھا رہا، خاموش۔ کہا ہے بڑے بزرگوں نے جب کسی بڑے کے سامنے بیٹھو خاموش بیٹھا چپ بیٹھا کرو۔ بزرگوں کی دی تعلیم ہے نا۔ آج کے بچے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کچھ زیادہ مل گیا ہے، ایک بات کا پتہ چلا دو بتانے لگا۔ نہیں بابا آپ کو نہیں پتا، ایسے نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا۔ کمال ہو گئی ہے، سمجھے نہیں۔ عبادت عبادت عبادت، خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ اگر اس کے سامنے خاموش رہو جس کے سامنے رہنا ہے۔ آپ کی ماں، آپ کا باپ بات کر رہا ہے، آپ کے والدین بات کر رہے ہیں، آپ کا خاموش رہنا عبادت لکھا جائے گا۔ معصوم کا فرمان ہے، بات کر، کچھ بات کر رہے ہیں، آپ کو بھلے ڈانٹ رہے ہیں، آپ کو برا، آپ نے کیا ہے، آپ نے نہیں کیا۔ بھئی ماں باپ ہیں، آپ کے ماں باپ میرے ماں بڑے بزرگ ہیں، معصوم تو نہیں، ہمیشہ صحیح بات پہ تو نہیں ہو سکتا ہے، آپ نے وہ غلطی نہ کی ہو، آج ڈانٹ پڑی، لیکن بڑے ضرور ہیں، تجربہ کار ضرور ہیں، ابھی نہ صحیح، کل جیسے ہی پتہ چلے گا غلطی آپ کی نہیں تھی، پھر اضافی پیار بھی کریں گے۔
پیار پہ ہمارا حق ہے، ہاں ڈانٹ دیا تو اس پہ یہ غلط کیا، کمال ہو، آپ خاموش رہیے، عبادت لکھوائیے۔ راہب خاموش بیٹھا رہا، اس کو ملا کیا؟ 7 بیٹے، اور 7 پہ بات یوں رکی، اگلا جملہ حسین کا ہے، اور اگر یہ جملہ آپ کے اندر اتر گیا میرے عشرے کی محنت وصول ہو جائے گی، خدا کا واسطہ۔ جیسے ہی کہا نا 7 دیے ہیں، ایک بار راہب اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہتا ہے مولا آپ نے کہا دیے، مجھے یقین ہوا ملے، اب یہ اس کا کام ہے، وہ سوچے دینے کیسے ہیں۔ آپ سلامت رہو، کیا اس کا کام ہے، اب وہ بتائے گا دینے کیسے، لیکن آپ نے کہہ دیا تو مجھے یقین ہو گیا۔ حسین کی کیفیت دیکھ رہے تھے آپ، جیسے جیسے رسول کہتے رہے، حسین نے کہا العلم خیر ہے کہ دیے ہیں، العلم کا ہم نے کہہ دیا، اب اس سے پوچھو دے گا یا انکار کرے گا۔ حسین کی کیفیت یہ تھی، جیسے ہی 7 پہ اٹھا کہ مولا آپ نے کہا مل گئے، نالائن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بس مولا بس، حسین اس الجلال کی تصویر بنے، حسین کو جلال آیا۔ بادشاہ نے ایک بار کہا ارے کیا کرتا ہے، حسینیت کی کریمیت ہے، بحر دخار میں تو نے اپنے طلب کی کنکری اچھالی ہے، اور میرا کرم اپنے اوج کمال پہ ہے، کیوں روکتا ہے حسین کو؟ اگر آج تو حسین کو نہ روکتا، قیامت کے دن آدم کی نسل ایک طرف، تیری نسل حسین نے جو کہا معصوم مبالغہ آرائی نہیں کرتے، یہ شاعروں کا کام ہے، کچھ بتاتے ہوئے کچھ کہہ دینا، معصوم وہی کہتے ہیں جو ہوتا ہے۔ حسین نے اپنا اختیار بتایا، نہ روکتا تو میں آدم کی نسل کے مقابل تیری نسل کھڑی کر دیتا۔ آدم 7 بیٹے ملے، حسین نے دیے۔ یہ کون ہے؟ راہب ہے نا، مجھے نہیں پتا، غالباً آپ کے کوئی دیکھنے والوں میں ملنے والوں میں اگر کوئی ایسے ہیں جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو گوگل سے پوچھ لیتے ہیں، ہے نا، گوگل۔ اچھا میں اس دن سے گوگل مجھے اچھا لگنے لگا، جس دن میں نے گوگل سے پوچھا یا علی مدد، تو اس نے ٹرانسلیشن میں کہا او گاڈ ہیلپ۔ چلو کوئی اچھی بات پوچھتے ہیں، اسی سے پوچھ لو۔ راہب بولے تو پادری، آسان کر دوں آج کی زبان میں، فادر، پہلے وہی راہب ہوتے تھے، اب وہ فادر ہوتے ہیں۔ تو جو فادر ہوتے ہیں یہ جیسے آپ کے اور میرے گھر میں فادر ہیں، یہ ویسے فادر نہیں ہوتے، یہ بغیر مدر کے فادر ہوتے ہیں، یعنی ان کے ہاں شادی نہیں ہوتی۔ اگر شادی کر لیں، اچھا پابندی نہیں ہے کہ زبردستی نہیں کریں گے، کوئی شادی فادر ہے، اگر شادی کرنی مقصود ہے تو فادرشپ چھوڑتے ہیں، معاملہ فادرشپ چھوڑتے ہیں، بسم اللہ، ہاں قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، بسم اللہ، آپ کا جو بھی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ ہے۔ راہب جب تک راہب تھا
ظاہری بات ہے شادی نہیں کی، چلے شادی نہیں کی تھی پھر بھی بچے لینے آ گیا، شاید ذہن میں ہوگا کہ میں شادی کر لوں گا پھر بچے ہوں تو مستقبل کے لیے دعا لینے آ گیا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج سے بہت سال گزرے، میں نے یہی بات ایک اشرا پڑھا تھا عارف والا شہر میں، پھر میں نے شادی کہا مخلوق حسین، میرا خیال ہے انٹرنیٹ پہ شاید ہونا چاہیے، اس کو دیکھ لیجئے گا، جیتے رہیے گا۔ چلیں ایک گواہ تو یہاں بیٹھا ہے، یہاں بڑی تفصیل سے پڑھا تھا میں نے وہاں، یہاں اگر کوئی اس کا حصہ رہ جائے تو دیکھ لیجئے گا وہاں۔ لیکن ایک سوال اتنے سالوں سے پڑھا ہے انٹرنیٹ پہ، آج تک تو کوئی آیا نہیں۔ میں نے بڑے دعوے سے کہا تھا جب راہب آیا تھا حسین سے بیٹے لینے تو راہب تھا، کیونکہ آیا انہی نگرانیوں کے ساتھ تھا نا، باقاعدہ عہدے پہ تھا رہبیت کے، اسی لیے آیا، دیکھا مقام مل گیا، پتہ چل گیا حقیقت کیا ہے، آیا بیٹے لینے، بیٹے مل گئے۔ آپ یہی سوچتے ہیں بعد میں شادی کی ہوگی، 7 بیٹے پیدا ہوئے ہوں گے، یہ واقعہ مباہلے کا ہے، جا کے گھروں میں سرچ کر کے مباہلے کا سن دیکھ لینا۔ رسول اللہ میرا بادشاہ پردہ تو 11 ہجری میں کیا نا، یعنی 10 سے پیچھے کی بات ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اگلے آنے والے 50 سالوں میں دکھاؤں گا کہ 50 سال بعد بھی یہ راہب ہی تھا اور 7 بیٹے بھی تھے۔ راہب بھی رہا اور 7 بیٹے، معجزہ۔ یہ کیسا معجزہ ہے؟ اس معجزے میں اتنے معجزے چھپے ہیں، کہہ دینا حسین نے 7 بیٹے دیے، جب حسین کچھ دے تو وہ بدلتا تھوڑا ہی نہ ہے۔ یا علی یا علی یا علی، میرا مولا ٹائم بتا، ٹائم میں گھڑی دیکھ رہا تھا کیونکہ مولا نے پڑھتے پڑھتے بادشاہ نے کچھ عطا کیا جو اسے سمجھانے کے لیے بڑا کام آئے گا۔ میں وقت دیکھ رہا تھا کہ کیا اتنا وقت ہے میرے پاس، کوشش کروں گا 2-3 منٹ میں دکھاؤں۔ میں کیونکہ یہ یہاں پہ پہننے والی گھڑی میں پہنتا نہیں ہوں، اس لیے یہ والا مسئلہ رہتا ہے۔ جب سے پتہ چلا کہ وقت کی حقیقت کیا ہے، میں نے وقت دیکھنا چھوڑ دیا۔ اگر کوئی سائنسدان کہے ٹائم از ایلیوژن تو ہمیں بڑا سائنسدان لگتا ہے، ہو بڑی بات کر رہا ہے دیکھے، اور جب مولا کہے وقت کچھ نہیں ہے سوائے ہمارے، آپ آباد رہے، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا سلامت رکھیے۔ اور الوقت پہ میری گفتگو ہے، نیٹ پہ پڑھی ہوگی، دیکھ لیجیے گا، اس سے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ چلیے، معصوم جب عطا کرے تو کیسا ہوگا؟ معصوم حسین، ہم معصوم تھوڑا سا جنیرک دیکھتے ہیں، اسپیسیفک آپ خود کر لیجیے گا۔ معصوم جب عطا کرے تو معجزہ کیسا ہوتا ہے؟ جب معصوم عطا کرے تو معجزہ کیسا ہوتا ہے؟ حسین جیسا ہی ایک حسین ہے، اور اس حسین نے اپنے پر ایک بار پھر اس میں علی کی چادر اوڑھی ہے۔ زمانہ ایک بار پھر اس کا ویسے ہی دشمن ہے جیسے علی کا ہے، لیکن جب بھی معصوم نے علی اسم کی چادر اوڑھی ہے، زمانہ کھل کے آ کے دشمنی نہیں دکھاتا، پیچھے پیچھے سے چوری چوری سے علی کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک بار پھر علی اللہ کی رضاؤں کی چادر اوڑھ کے زمانے کو علی الرضا کی صورت میں نظر آیا ہے، تو دھوکے سے ان کو گرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلایا خلیفہ وقت نے اپنے دربار میں کہ ہم آقا
دعوت کرنا چاہتے ہیں، ساتھ کچھ جادوگروں کو بھی بلا لیا اور کہا کہ ہاں اپنا جادو دکھا کے حیران کرنا۔ یہاں دسترخوان پہ مولا رضا بیٹھے، آپ کا سنا معجزہ ہے، سوچو کہ جلدی کہاں سے کہاں لے گیا۔ بس 2 منٹ اگر سوچ سے باہر آ کر سماعتوں کو کھلا رکھو تو پرواز کرو گے۔ مولا رضا دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جادوگروں نے جادوگریاں دکھانی شروع کی، اپنا جادو کرتے مولا کے سامنے جو طعام تھا، کبھی روٹی ادھر کبھی روٹی ادھر کبھی، مولا بلا تشبیہ دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جادو کرتے روٹی ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، ادھر سے ادھر چلی جاتی ہے، ادھر پھر رسیوں کو پھینکتے ہیں تو کبھی سانپ بن جاتا ہے کہ سانپ سے اللہ کا ولی سانپ سے ڈر جائے گا، ہے نا، سپنیوں کے بچے۔ آپ سلامت رہے، جادوگر کی اولاد ہے۔ پتہ چلا جو بھی حجت کے ساتھ ایسی حرکت کرے سمجھ جانا کسی جادوگر کی اولاد ہے۔ بادشاہ ایسے بیٹھے اور دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی سانپ ادھر بھی سانپ، بادشاہ حقیقت سے سب کچھ کر اطمینان سے خاموشی سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا کچھ ہو گیا، بادشاہ خاموش ہے، وہ ادھر ادھر روٹیوں کو ہلا رہے ہیں، وہ سانپ بنا رہے ہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی، اس جملے پر خدا کی قسم مجھے یقین ہے آپ بولیں گے، اس لیے میں کہتا نہیں اگر نہیں بولے تو پلٹ جا، مجھے پتا ہے آپ ایسا بولیں گے جیسا بولنے کا حق ہے، تو میں کہوں کیوں؟ بڑے اطمینان سے مالک خاموش۔ جب اس نے سب کر لیا، ہاں سب ہو گیا کہ کچھ رہتا ہے؟ سب کر لیا اپنا، سب کر لیا، کچھ رہتا ہے؟ کوئی حسرت تمہاری؟ اب جادوگر حیرانی سے دیکھ رہے ہیں، نہیں اگر کچھ کرنا ہے تو کر لو، پھر نہ کہنا ہم نے موقع نہیں دیا۔ اگر کچھ کرنا ہے اور کر لو، پھر نہ کہنا موقع نہیں دیا۔ اب رسیوں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی آپ کو پتا ہے، اجدر خاک ہو گیا ہے نا۔ میں ایک اور منظر بتانے لگا۔ اب جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا؟ او افریقہ کے جنگلوں سے جہاں سے بھی منگائے تھے امپورٹڈ جادوگر، بادشاہ نے کیا کیا؟ نظریں اٹھا کر دیکھا سامنے دیوار پر ایک قالین بڑا سا، اس قالین کو میرے آپ کے جیسے کسی نے ہے نا کھڑی پہ ایسے بنا ہوگا ہاتھ سے ٹک ہے نا، اور دھاگوں سے بن کر ایک شیر کی تصویر بنائی تھی۔ سچی مچی کا شیر تھوڑا ہی نہ تھا، تصویر تھی۔ اچھا تصویر بھی ایسے تھوڑا ہی نہ تھی کہ سچی مچی کے شیر کی تصویر کلک کر کے تو وہاں پہ کلک کر کے لگا دی، وہ والی بھی نہیں تھی قبلہ، تو میرے آپ کے جیسا کاریگر ہے ایسے ٹک ٹک کر کے اس نے شیر بنا دیا اپنے ہاتھوں سے قالین میں اور تصویر لگا دی۔ بے ساختہ وجہ اللہ نے اپنے چہرے کو اٹھایا، عین اللہ نے اس تصویر والے شیر کو دیکھا، ید اللہ ایسے بلند ہونا شروع ہوا، انگشت الہیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، لسان اللہ سے ایک آواز آئی، دیکھتا کیا ہے؟ شیر نے دیکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے انگلی کے اشارے سے کہا آجا، تصویر والے شیر نے جست لگائی باہر آ گیا۔ جیسے شیر باہر آیا سب سے پہلے وہ بھاگا جس نے بلایا، دور جا کے ہاپ رہا، شیر اتنا بڑا تھا، اور شیر نے آتے ہی میرے مولا کے قدموں میں سجدہ عبدیت کیا، گویا بتا دیا آپ خواب سجدہ عبدیت کر کے تیرے بادشاہ کو شیر اپنی زبان سے تیرے مالک کے نالائن کو چاٹ کر کہتا ہے مولا حکم۔ مولا نے وہی ہاتھ جو اشارے سے یوں کیا تھا اسی ہاتھ کو جادوگروں کی طرف بڑھا کے کہا کھا جا۔ یا علی میرا مولا آپ سلامت رہو، آپ کیا ذوق سماعت ہے، میں داد دے رہا ہوں آپ کو قسم بخدا، کیا لاہور ہو یا کراچی، انچولی ہو یا کوئی بارگاہ، گجرانوالہ آپ کی سماعتیں آپ کے ساتھ ہیں، کرم ہے مولا کا آپ پر اور بنا رہے، کھا جا۔
کھا جاؤ. شیر ویسا ہی پلٹا, کب سب کو کھا کے پھر واپس مول آ جا, کھا جا, واپس چلا گیا. شیر نے چھلانگ ماری, تصویر میں واپس جا کے ویسے ہی کھڑا ہو گیا جیسے تھا. کب آیا, کب کھایا, کب گیا. اور وہ جو بھگوڑا بھاگا تھا نا تھوڑی دیر پہلے, وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے مجھے مار. سپاہی حیران ہو کے دیکھتا ہے, بڑی توجہ, بڑی مجھے مار. سپاہی نے پھر کہہ رہا ہوں نا مجھے مار. اللہ جانے اس سپاہی کے دل میں کب سے حسرت تھی. اس نے تو کہا تھا خالی مار, یہ تھوڑی نا کب کیسے. اس نے پاؤں سے جوتی اتار کے 5 رکھ کے کہا میں نے ایک ہی کہا تھا. کہا آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا ایک, لیکن مروایا کیوں؟ کہا میں سمجھا میں خواب دیکھ رہا ہوں. دربان جانے کون تھا, بے ساختہ قدر اب ہوش آیا. کہا اڑ گیا, میرے جادوگر سارے یہ شیر کھا گیا. واپس آیا تو مولا اطمینان سے کھانا کھا. کہا وہ شیر کہاں گئے؟ مولا کہتے وہ جادوگر کہاں گئے؟ مولا کہتے شیر کھا گئے. وہ سانپ تھا ادھر کھا گیا. واپس تو آئے نہیں ہے نا. ہوا کیا؟ مولا نے کہا آ جاؤ. تصویر والا شیر آ گیا ہے نا. تصویر میں تھا جمادات, نباتات, حیوانات, انسان. یہ جمادات نہ سانس لیتا نہ ہلتا, پھر نباتات پودے سانس لیتے ہیں ہلتے نہیں, پھر حیوانات سانس بھی لیتے ہیں ہلتے بھی ہیں. یعنی نباتات اور حیوانات میں درمیان میں ایک پوری نوع آتی ہے. ایک نوع نہیں بدلی, تیسری نوع بدل دی. معصوم کا اختیار آپ ایک ہی نوع میں, یعنی انسان ہوتے ہوئے اگر انسان کو ہی کوئی انسان بحیثیت اولاد عطا کر دیں تو زمانہ حیران ہوتا ہے. یہ تو نباتات کو حیوانات کر دیں, حیوانات کو نباتات کر دیں, ان کی مرضی ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو شیر تھا اس کے جسم پر کھال بھی آئی, گوشت بھی آیا, خون بھی آیا, ہڈیاں بھی بنی, دانت بھی بنے, سب کچھ بنا نا. درود پڑھیے گا صلوات. بار دیگر بلندر صلوات. بس کامران بھیا اس بات کو مکمل کریں اور مذاہب کا ایک پہلو آپ کے ساتھ ہم نے اپنی عبادت میں شامل کرنا ہے. اجازت زیادہ رہتی ہے. آ جا تصویر والا تھا, جیتا جاگتا شیر بن کر, ہڈیاں, کھال, گوشت, خون, دانت, آنکھیں, زبان, سب کچھ. مولا نے کہا کھا جا. اچھا اس نے کھا کے بتایا اندر کا سسٹم بھی پورا ہے. کھا کھو کے ویسے ہی واپس جا کے تصویر بن گیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور جو کہنا ہے وہ اسی ایک بات میں بند ہے. میں نے تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ واقعہ اجاگر ہو جائے. اگر کسی ذہن میں کہیں کوئی شک ہے تو وہ بھی دور ہو جائے. یہ جو میرے مولا رضا بادشاہ نے اپنی انگشت الہیہ کے اشارے سے شیر بلایا ہے, زیدی یہاں پورے زور کے ساتھ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے کسی میں ہمت ہے پوری دنیا کو مجھے ذرا ڈھونڈ کے بتاؤ اس شیر کی ماں کون ہے, باپ کون ہے. آپ سلامت رہو, مولا آپ کی زندگی کرے. مولا نے بلایا, شیر آیا نا,
بھئی کمال بات ہے، شیر کو آنے کے لیے ایک پروسیس کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب تو بچے گھر میں اینیمل ٹی وی، نیشنل جغرافک دیکھ لو، شیر بھی تو ایک زندہ جاندار ہے نا، اس کو آنے کے لیے ماں کے شکم کی ضرورت ہے نا، ماں کے شکم میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے، باپ کے نطفے کی ضرورت ہے، تبھی تو شیر ہوگا نا۔ لیکن تیرے محبت یہ جملہ ضائع گیا، زیدی یہی سوچے گا کہ شاید مجھے بیان کرنا نہیں آیا۔ توجہ، شیر کو پیدا ہونے کے لیے ماں کے شکم کی ضرورت، باپ کے نطفے کی ضرورت۔ تیرے بادشاہ نے انگلی سے اشارہ کیا ہے، شیر نہ باپ کا نطفہ دیکھا ہے نہ ماں کا شکم دیکھا ہے، آ گیا۔ اب بے غیرت مقصر ملا، تجھے شرم نہیں آتی؟ اور جس کا معجزہ نطفے سے پاک ہو وہ خود کتنا پاک۔ آپ آباد رہے۔ اچھا نہیں، دیکھیں آپ نے داد اتنی فلک شگاف دی ہے، نعرے میں ویسی کھنت نہیں تھی، نانا داد سے کئی گنا ہونا چاہیے۔ اب جو علی کے زور سے جی رہے ہو، سینے کی طاقت سے ہاتھ اٹھا کے حیدری، آپ جیو، آپ سلامت رہو، آپ آباد رہو، ہو گئی بات۔ پڑھی کوئی باپ کے نطفے کی ضرورت، ماں کے شکم کی ضرورت۔ ارے تو بس یہی تو زیدی کہہ رہا ہے، میں نے جب جہاں اشرا پڑھا بھلے مخلوق حسین ہو، یہ واقعہ پڑھا بھلے، اور آج یہاں عبد عبادت اور معبود کے اس اشرے کی تکمیل کی دوسری منزل کے طرف جاتے۔ زیدی یہی کہہ رہا ہے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں سمجھنا نہیں ہے، ماننا ہے۔ اور جو شیر بنا نطفے اور شکم کے بنا سکتا ہے، وہ راہب کے بچے بنا ماں کے نہیں دے سکتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، راہب کے بچے نہیں دے سکتا، کیوں نہیں دے سکتا؟ دیے، ساتھ ملے، ساتھوں کے ساتھ ملے۔ اب آپ یقین مانیے میرے پیش نظر بہت کچھ جو مجھے بیان کرنا آج اس منسوخ دن سے، لیکن میں نے پہلے سے سوچا تھا کہ بیان کروں گا، اور یہ بات کہتے میرے ذہن میں اسی واقعے سے متعلق ایک اور دلیل آئی، لیکن میں نے اس کو مالک کے حضور اندر ہی اندر معافی مانگتے چھٹک دیا کہ نہیں مولا، مجھے شہزادے کے حوالے سے کچھ ایسا تاریخ کا پہلو بیان کرنا ہے جو ممبر پر نہیں آتا۔ لیکن دوسری بار پھر ذہن میں یہ بات اسی شدت سے آئی ہے، اس لیے یقیناً میرا بات شجاعت ہے۔ اب اتنا تو وقت نہیں ہے کہ دونوں پہلو بیان ہو، کہ اس کو بھی بیان کروں اور اس کو بھی، تو لہٰذا اب دوسری بار ذہن میں آنا مطلب کہ مالک کی تائید ہے کہ یہی بیان ہو۔ میں نے کیا کہا تھا کہ میں نصف صدی آگے 50 سال جب آیا تھا راہب، مطلب سنے رسیدہ میچور ایج کا تھا، ایگزیکٹ ایج کو آپ چھوڑیں، مطلب بالکل جوان بھی نہیں تھا کہ آپ نوجوان کہیں، لیکن ایک میچور ایج تھی۔ 50 سال بعد بھی میں نے کہا میں راہب دکھا سکتا ہوں کہ وہ راہب ہی تھا، راہب تھا، اس کا مطلب ہے شاد نہیں ہوا۔ کیا؟ اب سنو اس کو، جیسے آپ کا دل ہے ویسے سنو۔ میں نے واقعہ بھی پڑھا، دلائل بھی دیے، اور مولا کے دیگر معجزات اس کے اوپر حجت کی صورت میں بھی رکھ کے بتا دیا۔ بیٹے ملے، کیسے ملے؟ شادی نہیں کی نا، ماں تو تھی نہیں بچوں کی۔ اب سوچو اگر چھوٹے بیٹے ملتے جیسے بھی جہاں سے بھی، تو دودھ کون پلاتا؟ دودھ کون پلاتا؟ پرورش کون کرتا؟ وہ جو ماں کی کمی تھی وہ کیسے پوری ہوتی؟ قبلہ صرف 7 بیٹے نہیں ملے، پلے پلائے جوان 7 بیٹے ملے۔
وقت زیادہ نہیں لینا میں نے، 2 جملے آگے بیان کر کے یہی تسلسل آگے بڑھ جائے گا. ہماری اصل عبادت ہے پلے پلائے 7 بیٹے. میں نے پھر کہا مولا نے دیکھو میرا بھائی گواہ کی صورت میں بھی یہاں لا کر بٹھا دیا، ابھی بھی پڑھی ہے نیٹ پہ، میں نے کہا تھا دیکھ لینا. کتنے سال ہو گئے؟ میرے خیال ہے 9-10 سال کے آس پاس کی تو بات ہوگی. ابھی تک وہ چیلنج موجود ہے. پلے پلائے 7 بیٹے ملے. میں نے کہا تھا میں اگلی منزل بھی بتاؤں گا، اگر کسی میں ہمت ہے اس کو چیلنج کرنے کی تو زیدی سے آگے مل کے چیلنج کرے. جہاں جس چینل پہ جس طرح لائیو چلانا مولا آپ کی زندگی کریں گے. آپ کا جو لائیو دے رہے ہیں بس آزاداری اسی چینل پہ رکھ لو. آؤ نہیں ہٹنے کا. میں نے کہا تھا آ کر اس کو چیلنج کرو کہ نہیں ملے تھے بیٹے، تم بس اس نا کے لیے ایک بنیاد لاؤ، میں ان 7 کے نام بھی بتاؤں گا. میں نام بھی بتاؤں گا 7 اور ان 7 کا نام اتنا بڑا معجزہ ہے. تیرے بادشاہ نے کہا ان کے 7 راہب کے 7 بیٹوں کے نام میں اسم اعظم چھپا ہے. حسین کی عطا ہے، حسین جسے عطا کرے ان کے نام بھی اسم اعظم. حسین کیسا اسم ہوگا، کیسا اسم ہوگا؟ 7 بیٹے پلے پلائے. جب پلٹا ہے نا واپس، ہوا کیا تھا اگلی منزل؟ جب پلٹا ہے نا واپس، اپنے شہر کو پہنچا، اپنے قصبے کو پہنچا، تو اس کے جس کلیسا میں جس چرچ میں وہ راہب تھا یعنی فادر تھا، اسی کے ساتھ یعنی وہ جس کی چھاؤں میں تھا ایک بہت گھنا درخت تھا. ایک دن جب واپس نکلا ہے اور جانے لگا تو اسی درخت کے پیچھے سے دیکھا کہ ایک نوجوان، نہایت ہی خوبصورت نوجوان، سفید رنگ کے لباس میں ملبوس ہے، اس کے سامنے اچانک آیا اور آ کے اس کا نام پکار کے کہنے لگا تم وہی ہو؟ کہا ہاں. کہا تمہاری ایک امانت میرے پاس ہے. کہا کیا؟ کہتے یہ کہہ کے اس نے اس تنے کے پر اپنا ہاتھ کیا. جب ہاتھ باہر آیا تو ایک اور نوجوان کا ہاتھ تھا. کہا اس کو ایک طرف کھڑے کر کے پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں اور 7 کو کھڑے کر کے کہا لے وعدہ پورا. خوبصورت 7 پلے پلائے جوان بیٹے حسین نے پالنے کی زحمت بھی نہیں ہونے دی. اگلا معجزہ پتہ کیا ہے؟ اب یہ سنیں اور یہیں سے بس. میں نے کہا ادھر سے ہی بات آگے بڑھ جائے. اگلا کیا ہے؟ اگلا یہ معجزہ ہے، وہ تو اسی علاقے میں رہتا تھا، اسی علاقے کا رہنے والا تھا، سب جانتے تھے، اسی کلیسا میں. وہی اچانک 7 بیٹے. لیکن زمانہ ایسا تھا لوگ اکثر غلام بھی خرید کے لے آتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس نے کہا بیٹے ہیں میں نے مانگے تھے حسین سے تو حسین نے دیے ہیں، تو لوگ یہی سمجھے ہاں گیا تھا یہ نجرانیوں کے ساتھ مباہلے میں، سنا ہے ہم نے بھی، تو وہاں حسین سے ملا بس متاثر ہو گیا تو اس لیے ہمیں بنانے کے لیے کہانی سنا رہا. حسین نے دیے ہیں، آتے ہوئے خرید لایا ہوگا کہیں سے خوبصورت سے، یہ لگتے تو ایک ہی جیسے ہیں. کسی مجبور نے بیچ دیے ہوں گے. ہیں 7 بھائی، شکلیں اتنی ہی ملتی ہیں ان کی، لیکن حیران یہ سوچ کے ہوتے تھے کہ دیکھنے پر بھی پہلے اور 7ویں کے بیچ 7 سال کا فرق نہیں لگتا تھا. آپ سلامت رہو. جو سمجھ گئے ہو میں داد دے رہا ہوں، ممبر کا تقاضا ہے، میں بڑے ادب سے گزر گیا. ان کو دیکھنے میں بھی بھائی ایک سے دوسرے میں 1 سال کا فرق پتہ نہ چلے کہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے سے آخری میں 7 سال کا فرق بہت ہوتا ہے، معلوم نہیں پڑتا تھا. یعنی جو سن پہلے کا لگتا تھا وہی آخری کا لگتا تھا. لیکن معاملہ تب بڑا جب دھیرے دھیرے
دھیرے وقت گزرنا شروع ہوا، سال 2 سال کی خیر ہے، 5 سال گزرے تب بھی تھوڑی خیر تھی، لیکن 5 سال کے بعد جب 7-8 سال تک کا وقت گزرا ہے تو لوگ یہ دیکھتے حیران تھے کہ راہب پر تو اس کی عمر گزرنے کا اثر ہو رہا ہے، یہ ویسے کہ ویسے کیوں ہے؟ دیکھو میں نے کل ہی کہہ دیا تھا یہ سب کچھ بیان کر دے گا واقعہ تمہیں، میں نے اگر پورا پڑھ دیا، اسی لیے کل آدھا چھوڑا تھا، آج کس نہج پہ آ گیا؟ جب 7-8 سال گزرے تو چہمگوئیاں ہونے لگی کہ دیکھو راہب کے تو بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، یہ تو بوڑھا ہو رہا، اور اس کے بچے جو یہ لے کے آیا ہے تم نے غور کیا؟ لوگوں نے کہنا شروع کیا شاید کسی ایسے علاقے کے ہیں کہ غذا بہت اچھی کھاتے ہیں۔ جب دیکھا راہب نے کہ اس کے اس راز سے پردہ اٹھ رہا ہے، راہب نے وہ علاقہ ہی چھوڑ دیا، کسی دوسرے علاقے میں جا کر کسی دوسرے کلیسا میں راہبیت کر لی، لیکن معاملہ وہی، 2-4 سال گزرے، 5 سے 10 سال گزرے، لوگوں نے دیکھا راہب بوڑھا ہو رہا ہے، وہ ویسے کہ ویسے۔ راہب ہر 10 سے 12 سال کے بعد علاقہ بدلتا، وہ بوڑھا ہوتا رہتا، لیکن بیٹے ویسے جمع کے جمع۔ حسین جب معجزہ کرتا ہے، حسین جب عطا کرتا ہے تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، حسین کی عطا بوڑھی نہیں ہوتی، حسین کی عطا کمزور نہیں ہوتی۔ حسین سے دعا مانگنے کا اعجاز یہ ہے کہ اگر حسین عطا کر دے تو وہ کبھی قضا نہیں ہوتی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا کامل؟ پیر کامل کا یقین کامل؟ پیر کے بعد تو منگل ہوتا ہے، پیر کیسے کامل؟ یقین کامل ہوتا ہے۔ یقین، راہب کا یقین کیا تھا؟ آپ نے کہا جملہ وہی جو اس نے کہا تھا، مولا آپ نے کہا مجھے یقین ہے، مل گئے۔ تب ملے نہیں تھے، لیکن راہب نے کہا مل گئے۔ حسین نے بھی مانی من کہا ایسے ملیں گے کہ پھر دنیا والوں میں نہ ملیں گے۔ جو لایا جانے کس کو لایا، کہاں سے لایا، معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے کہا وہ جو راہب کو بیٹے دینے آیا تھا وہ جبرائیل تھے، وہ جبرائیل۔ میں مانی من سوچتا ہوں جبرائیل کا کام تو ہے قرآن لے کے آنا، یہ بیٹے لے کے آیا ہے تو اس کا جواب ایک ہی ہے، محمد بادشاہ کے حسین کی کوئی نوکری ہو، جبریل کا کرنا اللہ نے لازم کیا ہے۔ علاقے بدل رہا ہے، بدل رہا ہے، بدل رہا ہے، کس وجہ سے؟ کہیں راز سے پردہ نہ اٹھ جائے۔ بتاتا ہے سب کو، لیکن بات ہی ایسی ہے، بیٹوں کو پتا ہے کون ہے، ہمیشہ ان کو بتاتا رہتا تم کو۔ اب آپ کو بتاؤں یہ کون ہے؟ نہیں سنا آپ نے تو جو آج ابھی تک سنا، یہ کب سنا تھا؟ لیکن جو اس کے بعد کہوں گا وہ آپ میں سے اکثریت نے سنا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ آپ اس کا تعلق نہیں جانتے۔ آج میں وہ تعلق جوڑ کے جا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، یہ راہب کون، یہ بیٹے کون۔ ہو گئی کربلا، چل پڑا قافلہ توحید، شام کی طرف سفر تھا۔ ایک منزل ایسی آئی کہ جہاں رات ہو گئی، پڑاؤ کیا، نیزوں پر سر تھے، کسی نیزے پہ آفتاب ہے، کسی پہ مہتاب ہے، کسی نیزے پہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں۔ اس علاقے میں انہیں پڑاؤ کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی تو
تو بتایا کسی نے کہ قریب ہی ایک کلیسا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا احاطہ خالی ہے، اگر وہ کلیسا میں جو راہب ہے اجازت دے دے تو پھر تم وہاں پڑاؤ کر سکتے ہو۔ یہ گئے، راہب سے اجازت لی، اس نے بڑا شامیانہ کھول دیا، وہاں پر پڑاؤ ہوا۔ اسی کلیسا کی دیوار کے ساتھ ان نیزوں کو ٹیک لگا کے رکھ دیا گیا۔ یہ سوچ کر کہ مسافر فوج ہے، اس کلیسا کا راہب ان کے لیے کچھ کھانا لے کر آیا ہے۔ جیسے کھانا رکھا، اب ایک بار نیزوں پر نظر گئی ہے تو سر تھے، سروں کو دیکھتے 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 یہ بڑھنے لگا، ایک سر پر آ کر اس کی نظر رک گئی، زلفیں خاک آلودہ ہیں، چہرے پر رخسار پر خون ہے، لیکن پھر بھی اس سر پر نظر رک گئی۔ یہ بڑھتا ہوا آگے آیا، جو سپاہیوں کا سالار تھا اس سے کہنے لگا مجھے یہ سر چاہیے ہے۔ کہا یہ سر نہیں مل سکتا تجھے، ہم اس کو لے کے جائیں۔ کہا میں ہمیشہ کے لیے تھوڑے نہ مانگ رہا ہوں، بس اس ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دے۔ یہ کہہ کے وہ اندر گیا، اشرفیوں کی بھری ہوئی تھیلی لے کر آیا، کہا ایک رات کے لیے اس سر کی قیمت یہ میں تجھے دیتا ہوں، صبح جب جاؤ گے تو سر لے لینا۔ کہا ہاں لازم ہے، ورنہ یہ اشرفیاں ہمارے کسی کام کی نہیں، ہمیں گنتی پوری کرنی ہے سروں کی۔ عزادارو اس نے اشرفیاں دی، سر لے کر اندر آ گیا، آ کر اس نے جہاں سلیب تھی اس جگہ سے سلیب کو ایک طرف ہٹایا، ایک بار اس سر کو اسی تشت میں اس مقام پر رکھا جہاں سلیب تھی۔ اللہ جانے اس کے دل میں کیا بے قراری تھی، گیا عرق گلاب لے کر آیا ہے، ایک بار عرق گلاب کو آہستہ آہستہ زلفوں میں ڈال کر بڑے نرم ہاتھوں سے اس نے زلفوں سے خاک کو نکالنا شروع کیا ہے، پھر اپنے ہاتھ کو عرق گلاب میں بھگو کر رخسار پر خون صاف کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی خون اور خاک صاف ہوئی ہے، یہ بے ساختہ چیخا اور چیخ کر کہتا ہے مولا حسین بادشاہ، یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ میں تو نیزے پہ پہچان گیا تھا، میرا بادشاہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ عزادارو طویل نہ ہو جائے، آپ نے یہ معجزہ یقیناً سن رکھا ہوگا، یہ واقعہ آپ کے پیش نظر راہب نے ساری رات اس سر کو رکھا ہے، اس کے صحن میں کبھی نور کی عماریاں اترتی ہیں تو کبھی اس کے دروازے سے نور کی ایک قنات بچھائی جاتی ہے۔ عزادارو ساری رات حسین کے سر کے ساتھ ریاض و نیاز چلا ہے، لیکن ایک پہر ایسا آیا کہ اس پر عالم غشی اور نیند چھا گئی ہے۔ عزادارو یہی وہ وقت تھا جب ماں بیٹے سے ملنے آئی تھی، لیکن جب صبح ہوئی ہے نا، صبح تو اب دروازے پہ دستک ہوئی ہے، باہر وہ سالار تھا، کہنے لگا ہم سر واپس لینے آئے ہیں۔ یہ بند دروازے کے پیچھے سے کہتا او خدا تم پر لعنت کرے، اپنے نبی کا گھر اجاڑنے والوں، اللہ تم پہ لعنت کرے، مجھے پہلے نہ پتا تھا کہ تم نے حسین کو قتل کیا ہے، لیکن ہاں حسین کو میرے گھر آنا تھا اسی لیے یہ سب کچھ ہوا، لیکن اب میں یہ سر نہیں دوں گا۔ باہر سے آواز آئی اگر سر نہیں دے گا تو ہم دروازہ توڑیں گے، ہم زبردستی کریں گے، ہمیں گنتی پوری کرنی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ اچھا گنتی پوری کرنی، رک جاؤ میں تمہاری گنتی پوری کرتا ہوں، یہ کہہ کر اپنے گھر کی چھت پہ موجود کمرے میں گیا، دروازہ کھولا، کہا بیٹو آ جاؤ آ جاؤ، جس نے تمہیں عطا کیا تھا آج وقت آ گیا، میں نے ایک مانگا تھا حسین نے 7 دیے۔ یہ کہہ کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 7 بیٹوں کی گردن کاٹی اور ان کو
دے کے کہا ایک حسین کا سر دے دے، یہ سارے لے جا آزادارو۔ لیکن کیا تھا، پھر بھی حسین کا سر تو نہ چھوڑا، اتنا مارا ہے اس کو کہ قریب المرگ تھا، چھوڑ کر چلے گئے۔ 7 بیٹے جو حسین نے دیے تھے اس نے حسین پر وار دیے، لیکن ایک بار جب زخموں سے صبر کر کے اٹھا ہے تو دروازے پہ دستک ہوئی ہے۔ یہ حیران تھا کہ میں نے سر دیے ہیں، میرے بچوں کا جسم کہاں گئے ہیں، اسے گھر کے صحن میں نہ ملے۔ لیکن اسی حیرانگی میں جب دروازہ کھولا تو اب کیا دیکھتا ہے، کوئی بوڑھا ہے، سر میں خاک ہے، امامہ کھل کے گلے میں آیا ہے اور آ کے کہتا ہے تجھ پر میرا سلام۔ کہا آپ کون؟ کہا مجھے نہیں پہچانا، تم مجھ سے ہی سوال کرنے آیا۔ حسین نے ساتھ دیے، یہ کہہ کر ایک بار اس نے دروازے کے پیچھے سے بیٹے دیتے ہوئے کہا ہم جو دے دیں پھر واپس نہیں لیتے، لے تجھے پھر ساتھ عطا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، بادشاہ تمہیں آباد رکھے۔ بس اتنا سمجھنا، آج جس غریب کی شہادت ہے اس کے نام کے ساتھ لگتا ہے امیر قاسم۔ میں نے کچھ نہیں پڑھنا، کامران مولا تمہارے بخت نصیب بلند کرے، تمہیں یہ سنائے گا، لیکن اتنا سمجھ لینا اکبر سے بڑھ کے پیار کیا ہے حسین نے قاسم کو۔ باپ بن کے بھی پالا ہے، چچا بن کے بھی پالا ہے، اتنا پیار کیا ہے قاسم کو حسین نے کہ بیان سے مدینے کی گلیوں میں اپنے کاندھے پہ سوار کر کے حسین لے کے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا میں اجازت نہیں دے رہے تھے، حسین قاسم تجھے کیسے بھیجوں، تجھے میں نے باپ بن کے بھی پالا ہے اور چچا بن کے بھی پالا ہے، اپنی بیٹی کا عہد کیا ہے قاسم میں نے تیرے ساتھ ساری رات۔ بس یہ سنو اور اس تسلسل میں میرے بھائی کے حوالے، شب عاشور رات کے پچھلے پہر، اور یہ میں پڑھ بھی اسی لیے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کچھ گونگی زبانیں جو سوائے اعتراض کے اور کہیں نہیں بولتی ان کو جواب دینا۔ کربلا میں حسین کی مہدی بھی ہے، حسین اس لخت جگر قاسم کی ابھی برآمد ہوگی نا شریعہ میں، پوری شہادت کے ساتھ سب پڑے گا کامران میرا بھائی، لیکن مجھے کچھ کہنا ہے۔ عقد بھی ہوا سرکار قاسم کا، مولا حسین بادشاہ کی بیٹی، مولا حسین نے خود پڑھایا، اس کے گواہ مولا ابو الفضل عباس بن، رات کے پچھلے پہر عقد ہوا، جو کربلا گئے ہو وہ گواہی دو گے، جو نہیں گئے حسین تو قریب ہے، تجھے قاسم کا واسطہ ہے، جو نہیں کربلا گیا اسے کربلا کی زیارت نصیب کر، جو گیا ہے اس کو دوبارہ نصیب کر، کیونکہ کربلا کی تڑپ وہی جانتا ہے۔ جا کے دیکھنا، 2 حرم ہے نا مولا ابو الفضل مولا حسین، تمہیں ایک اور حرم کا گنبد نظر آئے گا، ایک اور عمارت، پوچھو گا یہ خیام حسین ہے، وہ اس کی دیوار انہی خطوط پر ہے جس پر حسین نے وہ خیمہ رکھا تھا۔ اندر جانا تو تمہیں خیموں کے اس خیمے کے اندر ان کے حجرے نظر آئیں گے جو بنے تھے، کچھ کہہ رہا ہوں، علی اکبر کا حجرہ کہیں نظر نہیں آئے گا، کیوں؟ علی اکبر کا عقد نہیں ہوا۔ پوچھو اکبر کہاں رہتے تھے، وہاں کے خدام جواب دیں گے، کبھی مخدومہ عالیہ شریکت الحسین کے پاس ہوتے، کبھی حسین کا نور نظر حسین کے خیمے میں ہوتا، لیکن ٹھیک وہیں پر تمہیں جب اندر داخل ہو گئے تو تمہیں وہاں پر ایک نشان نظر آئے گا، لکھا ہوگا حجرائے عروس کربل قاسم ابن الحسن۔
کربلا میں جب تک حسین کے خیمے میں قاسم کا حجرہ موجود ہے، کوئی بدبخت کیسے قاسم کے عقد اور مہدی کا انکار کرے گا؟ مہدی تو عرب میں تھی نہیں، اب جاہل، ہندوستان میں پودا عرب سے آیا ہے مہدی کا، یہاں نہیں تھی پہلے، وہی تھی، منت بھی تھی ماں کی، سب یہ ایک جملہ ہو گئی، عقد کر دیا، حسین بھی چلے گئے، عباس بھی چلے گئے، حسن کا بیٹا حسین کی بیٹی دونوں اپنے اپنے تخت پہ آمنے سامنے بیٹھے، کوئی نہیں بول رہا، خاموشی ہے کہ اس خاموشی میں یک لخت رونے کی آواز شامل ہو گئی۔ حسین کی بیٹی نے رونا شروع کیا تو حسن کا لال بھی روتا ہے، دونوں اتنا روئے ہیں کہ کیا بتاؤں۔ جب ہچکی بن گئی بی بی کی تو دلاسا دیا ہے قاسم نے، دلاسا دیا، پوری رات کا قصہ ہے لیکن میں ایک جملہ پڑھ کے چھوڑ رہا ہوں۔ زیارت پر مشتمل کوئی مصائب نہیں لیکن یہ پہلو رہ جاتا ہے، بڑی بات ہوتی رہی ساری رات تک۔ بی بی کہتی ہیں قاسم میں بھی جانتی ہوں صبح کیا ہوگا، آپ بھی جانتے ہیں صبح کیا ہوگا۔ اذان علی اکبر تک دونوں رو کر ایک دوسرے کو پرسا دیتے رہے، لیکن ایک بار بی بی نے کہا قاسم جانے تو لگے ہو آپ، میں جانتی ہوں سارے دن پھر آپ سے ملاقات نہیں ہوگی، اتنا بتاؤ اگلی ملاقات کب ہوگی؟ قاسم نے کہا محشر میں ہوگی۔ کہا میں نے یہ تو سنا ہے بابا سے، محشر میں مقام مخلوق الگ ہوگا، اہل بیت کا مقام الگ ہوگا، لیکن قاسم چھوٹا سا سن ہے بی بی کا، کچھ میں 9 اور کچھ میں 11 سال۔ بی بی نے کہا لیکن قاسم بھیڑ تو پھر بھی بہت ہوگی، ہم اتنے اہل بیت ایک ہی جگہ پہ ہوں گے۔ قاسم مجھے بتاؤ، میں تمہیں پہچاننے میں دیر نہیں کرنا چاہتی، میں وہاں تمہیں کیسے پہچانوں گی؟ عزادار و قاسم اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں نے چچا سے سنا ہے کہ کل یہ ہم پہ کیا کیا ظلم کریں گے، ہمیں نہ کفن دیں گے نہ ہمیں دفن کریں گے، ہمارا پہناوا ہمارا کفن ہوگا۔ یہ کہہ کے قاسم نے اپنی قمیض کے دامن کو